4 سال کا سید زادہ، ایک 4 سال کا کم سن بچہ بھرے بازار میں رو رہا ہے، وہ زار و قطار رو رہا ہے۔ کسی نیک شخص نے اس سید زادے کا ادب و احترام کرنے کے لیے عرض کی کہ اے شہزادے آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کتنے سال کا بچہ ہے؟ 4 سال کا، اور بھرے بازار میں، یہ نہیں کہ گھر میں، بازار میں وہ 4 سال کا بچہ زار و قطار رو رہا ہے۔ کسی نے کہا شہزادے آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آخر کیا بات ہے؟ اگر کوئی چیز چاہیے تو مجھے حکم فرمائے، میں لا کر دوں، میں چیز آپ کے سامنے پیش کروں۔ تو اس 4 سال کے بچے کا جواب سنیں، یہ جواب یہ ہمارے 60 سال تک کے افراد کو نہیں آتا، یعنی وہ سوچ ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ 4 سال کا کم سن شہزادہ، سید زادہ۔ تو اس آل رسول نے، اس سید زادے نے، 4 سال کے بچے نے کہا کہ اللہ پاک کے غضب اور عذاب جہنم کے خوف سے میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ کتنی عمر ہے حضرت؟ 4 سال۔ ہمارے 4 سال کے بچوں کو چیز اور کھلونوں کے سوا کچھ نہیں آتا، 4 سال کی ننھی سی عمر ہے۔ اللہ اکبر، بچہ کہہ رہا ہے کہ عذاب جہنم سے، اس کے خوف سے میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ بیٹا بچوں کو عذاب نہیں ہوگا، بچوں کو عذاب نہیں دیا جاتا۔ آپ جواب سنیں خوف خدا سے لبریز۔ وہ 4 سال کا کم سن بچہ کہتا ہے سید زادہ کہ چچا جان میں نے دیکھا ہے کہ بڑی لکڑیوں کو جلانے کے لیے چھوٹی لکڑیاں جلاتے ہیں، بڑی لکڑیوں کو جلانے کے لیے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں پہلے جلائی جاتی ہیں تاکہ بڑی لکڑیاں جلیں۔ مجھے خوف ہے کہ ابو جہل، فرعون اور اس طرح کے بڑے بڑے کافروں کو جلانے کے لیے کہیں میرا استعمال نہ ہو اور مجھے جہنم میں نہ جلایا جائے۔ یہ کہہ کر بچہ اور رونے لگا، اور یہ کوئی اور نہیں بلکہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ 4 سال کی عمر میں ان کے خوف خدا کا عالم دیکھیں آپ، اللہ اکبر۔ اور سرے بازار میں، بھرے بازار میں رو رہے ہیں، یہ نہیں کہ بچہ تنہائی میں رو رہا ہے اور کسی کھلونے کے ضد کی وجہ سے نہیں رو رہے۔ بچے عموماً بازار میں جاتے ہیں، کوئی کھلونا نظر آ گیا تو رونا شروع ہو گئے، یہ دلائیے بابا، یہ دلائیے بابا، یہ دلائیے۔ وہ کس خوف سے رو رہے ہیں؟ خوف خدا سے، جہنم کے خوف سے۔ یہ ہے فکر آخرت۔ اور کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جواب بھی آپ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے کہ بڑے بڑی لکڑیوں کو چھوٹی لکڑیوں سے جلایا جاتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے بڑے بڑے کافروں کو جلانے کے لیے مجھے جلایا جائے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ یہاں ذرا ٹھہریں، رکیں اور غور کریں میرے محترم اسلامی بھائیوں کہ اس واقعے سے ہمیں کتنا سبق ملتا ہے، یعنی ہماری عمر کہاں گزر گئی۔ کبھی ہمیں فکر آخرت سے، خوف خدا سے رونا آیا ہو، وہ رونا آیا ہوگا تو رمضان کی کوئی شب قدر ہوگی، رکت انگیز دعا ہو رہی ہوگی تو آنکھوں سے آنسو نکل گئے ہوں گے، ورنہ تو آج کل تو میت میں بھی لوگوں کو رونا نہیں آتا، جنازوں میں بھی لوگوں کی ہنسی نکل رہی ہوتی ہے، دانت نکل رہے ہوتے ہیں، دنیاوی باتیں چل رہی ہوتی ہیں۔ مرنا سب نے، لیکن ایک کاش ہمیں جیتے جی اپنی قبر کی، اپنی آخرت کی، اپنے عذاب جہنم کا خوف پیدا ہو جائے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اتنے سے بچے کے دل میں یہ کیسے پیدا ہوا؟ آپ سوچیں اس پر۔ یہ گھر کی تربیت، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے گھر کی تربیت پر۔ جس گھر میں نمازوں کا اہتمام، روزوں کا اہتمام، تلاوت قرآن مجید ہو رہی ہوگی، اس گھر کے بچوں کا حال کیا ہوگا؟ اب گھر کی تربیت کے بغیر یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بچہ خوف خدا کی بات کرے۔ بچہ کلمہ تک نہیں پڑھ سکتا اگر گھر میں ڈسکو ماحول ہو، فلمیں ڈرامے چل رہی ہوں، بچے کو 6 کلمے یاد نہیں ہوتے۔ گھر کی تربیت، گھر کی تربیت کے جو بڑے بڑے ستون ہیں نا، وہ ہیں والدین، وہ ہیں والدین۔ والدین اگر اسلام کے مطابق چلیں اور شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں اور دین متین کی باتیں کریں، سنیں، سیکھیں، سمجھیں، تو یہ بات ان کی اولاد میں آئے گی۔ گھر میں کیسا ماحول بناؤ، والدہ بھی نماز پڑھ رہی ہے، اس کو دیکھ کے چھوٹی بچی بھی نماز پڑھ رہی ہے، کتنا پیارا ماحول ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ یہ ہے تربیت۔ اللہ پاک ہمیں اپنے دین کو، اپنے اسلام کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔